السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ سے سوالات کیے جائیں گے۔ کیا عمر بھر ہر آدمی کے اعمال ایک ہی فرشتہ لکھتا ہے؟ اس حوالے سے آپ جواب عطا فرما دیجیے۔ جی نہیں، نیکی لکھنے والا فرشتہ الگ ہے اور بدی گناہ لکھنے والا فرشتہ الگ ہے۔ رات کو اعمال لکھنے والے فرشتے الگ ہیں اور دن کے اعمال لکھنے والے فرشتے الگ ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ سے دوسرا سوال یہ کیا جائے گا، کیا اعمال لکھنے والے معزز فرشتے دلوں کا حال جانتے ہیں؟ اس حوالے سے جواب عطا فرما دیجیے۔ جی ہاں، معزز فرشتے جو اعمال لکھنے والے ہیں وہ دلوں کا ارادہ جانتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو فرشتہ بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالی، فلاں شخص گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتے ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، اگر یہ میرا بندہ گناہ کر لے تو گناہ ایک لکھ دینا، اور اگر یہ گناہ ترک کر دے، گناہ چھوڑ دے، گناہ نہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ دینا، کیونکہ اس نے یہ جو گناہ ترک کیا ہے، چھوڑا ہے، یہ میری وجہ سے چھوڑا ہے، اس لیے اس کے بدلے اس کی ایک نیکی لکھ دینا۔ آپ سے ایک اور سوال کیا جائے گا، بیت المعمور میں روزانہ کتنے فرشتے نماز پڑھتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی جواب عطا فرما دیجیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب کوئی ایک فرشتہ نماز پڑھ کر واپس چلا جاتا ہے تو قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ آپ غور فرمائیں کہ جب ایک فرشتہ ایک مرتبہ نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتا دیجئے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے، اور قیامت کے دن 4 اور فرشتے آئیں گے جو ان کی تائید اور مدد کریں گے عرش اٹھانے میں، تو قیامت کے دن 8 ہوں گے، اس وقت 4 ہیں۔ اللہ عز و جل نے کس فرشتے کی پیشانی پر قرآن مجید کو لکھا اور کیوں لکھا، اس کی وجہ بیان فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر قرآن پاک لکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب سے پہلے جس فرشتے نے سر سجدے میں رکھا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر قرآن پاک لکھا، اور یہ اعزاز حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ملا۔ اچھا، آپ یہ بتا دیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ حاضر ہوئے، اس حوالے سے جواب عطا فرما دیجیے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ تشریف لے آئے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کی خدمت میں ابھی آخری سوال یہ کیا جائے گا، کیا کوئی شخص کسی دشمن کو دیکھ کر یہ کہے کہ جی یہ ملک الموت آ گیا ہے یا یہ اسرائیل آ گیا ہے، ایسا لفظ ایسا جملہ کہنا کیسا، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ کسی دشمن کو دیکھ کر یا کسی قابل نفرت شخص کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ ملک الموت آ گیا ہے یا اسرائیل آ گیا ہے، تو اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے، یہ فرشتے کی گستاخی ہے، کیونکہ بندہ دشمن سے نفرت کرتا ہے اور قابل نفرت شخص سے بھی تو نفرت ہی کرتا ہے، اور اس سے نفرت کے طور پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ملک الموت آ گیا ہے اور یہ اسرائیل آ گیا، اس طرح کہنا یہ فرشتے کی گستاخی ہے۔ اور یہ اس لیے لوگ کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمارے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، جس طرح ایک دشمن ہمیں نقصان پہنچاتا ہے،
اسی طرح یہ فرشتہ بھی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، تو ان کا مقصد گستاخی کرنا ہوتا ہے اور فرشتے کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، اور فرشتے کا مذاق اڑانا یا گستاخی کرنا یا بے ادبی بھی کرنا یہ کفر ہے۔ تو اس طرح کلمات ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ ہم اس طرح کے بہت سارے کلمات کہہ دیتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جب ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم پھر دوبارہ کلمہ نہیں پڑھتے، تو لہٰذا ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شادی شدہ ہیں تو ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، نکاح تجدید کرنا چاہیے۔